نوافل نمازوں کا ہم اہتمام کریں گے. اور نوافل نمازیں کیا ہوتی ہے سنی غور سے. روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے، اور جو ہے ربی بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رات کو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا. آپ کے گھر کے باہر سوئے کرتے تھے یہ. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے وضو کرتے اور حاجت کے لیے جاتے تو میں آپ کے ساتھ پانی لے جایا کرتا تھا. خدمت کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پانی لے جایا کرتا تھا اور خدمت کیا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھ سے سوال کیا اور فرمایا اور کہا کہ ربی مانگ کیا مانگتا ہے مجھ سے؟ تو اتنی خدمت کر رہا میری، اس کے بدلے کیا چاہتا ہے تو مانگ مجھ سے آج. تو یہ کہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ عرض کیا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ میری مانگ ہے. کہا اس کے علاوہ کچھ؟ تو کہا نہیں، بس اتنا مل جائے اس سے زیادہ کیا ہے. اور انبیاء سے قریب ظاہر سی بات ہے بہت نیک لوگ ہوں گے. تو آپ نے کیا فرمایا، وہ سلوشن وہ سنیے پہلے. آپ نے فرمایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور؟ تو کہا نہیں بس اتنا ہی. عرض کیا بس اتنا ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سجود سے پھر میری مدد کر، مطلب کثرت سے نمازیں پڑھ تاکہ میں وسیلہ بنوں پھر تیرے لیے اور تو میری رفاقت میں جنت میں رہے. کثرت سجود سے میری مدد کر. سجود سجدوں کی جمع، پروسٹیشن، جھکتے ہیں جو ہم، اور سجدے کہاں ہوتے ہیں؟ نماز میں ہوتے ہیں. تو کہا زیادہ نماز پڑھ تاکہ میں اللہ کے سامنے انٹرسیشن کروں، تیرا وسیلہ بنوں جنت میں جانے کے لیے اور میری رفاقت حاصل کرنے کے لیے. تو یہاں نفل نماز آ گئی. نفل نماز آگے دیکھیں یہاں کتنی امپورٹنٹ یاد رکھیے. اسی طرح ایک دوسری روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، عائشہ اس کی راویہ وہ کہتی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص روزانہ پابندی کے ساتھ 12 رکعت سنت موقدہ پڑھیں گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا. اور وہ کون کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ظہر کے پہلے 4 اور ظہر کے بعد کی 2 ہوئی 6. اس کے بعد آگے فرمایا کہا کہ مغرب کے جو ہے بعد کی 2 رکعت ہوئی 8. پھر فرمایا عشاء کے بعد کی 2 رکعت ہوئی 10. اور اس کے بعد فرمایا فجر کے پہلے کی 2 رکعت ہوئی 12. جو شخص یہ 12 رکعتوں کو مکمل کریں گا اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، مطلب وہ جنتی ہوں گا اور جنت میں اس کے لیے گھر ہوں گا. اور یہ بات آپ سب میں سمجھتا ہوں جانتے ہوں گے، جب تک فرض ادا نہیں ہوتی تو باقی چیزوں کا بھی اجر نہیں ملتا. یاد رکھیے آپ کو، جیسا کوئی انسان صرف نوافل پڑھتے رہے پوری زندگی اور فرض نہ پڑھے تو اس کا اجر نہیں ملے گا نفل کا. فرض کے بعد ہے یہ سب چیزیں. تو لہٰذا اس لیے میں نے کہا فرض کو تو کنٹینیو کیجئے جو آپ نے کیا، نوافل کا اضافہ تو نفل. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.